الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. ذی وقار، ذی احتشام، واجب التعظیم علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور مسلمانان عالم بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتوں محبتوں کے اظہار کے لیے گلی گلی کوچے کوچے میں محفلیں سجائے بیٹھے ہیں. روکنے والے روکتے رہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں، لیکن یہ دیوانے باز آنے والے نہیں. خود کچھ حملے بھی ہو رہے ہیں، بموں کے دھماکے بھی ہو رہے ہیں، خون کی ہولی بھی کھیلی جا رہی ہے، سروں کی فصلیں بھی کاٹی جا رہی ہیں، بے گناہوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود نہ اللہ والوں کے مزارات کی رونقیں ماند پڑتی ہیں اور نہ جشن معراج کی چکا چوند میں کوئی کمی آتی ہے. حضرات مکرم، رب کائنات نے ہم سب کو عالم ارواح میں جمع فرمایا اور ہم سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا. اس نے ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے اقرار کیا، اعتراف کیا، بے شک کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. جب انسان عالم ارواح سے عالم اجسام میں آیا تو اس عالم دنیا کی پابندیوں کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر حجابات تھے، پردے تھے. اس حسن کی تلاش میں تو تھا، لیکن وہ جمال اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا. اس کے لاشعور میں گونج تھی، کسی کو اپنا رب مانا تھا، کسی کی الوہیت کا اقرار کیا تھا، لیکن اسے کھوجنا اس کے لیے ممکن نہ تھا. اب اس کی تلاش میں نکلتا ہے، ریت کے ٹیلوں سے گزرتا ہے، ان کی وسعت کو اور حسن کو دیکھ کے مروب ہوتا ہے. خیال گزرتا ہے کہیں یہ تو میرے معبود نہیں. اتنے میں پہاڑوں پر نظر پڑتی ہے، وہ کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، ان کے اندر عظمت و ہیبت بہت زیادہ آشکار ہے. اور وہ ٹیلے، وہ تو مٹی اور ریت کے تھے، یہ تو پہاڑ پتھر کے ہیں، اور پتھر سختی اور طاقت کی علامت ہوتا ہے، اور سجدہ تو طاقت کو کیا جاتا ہے کہ انسان ان پتھروں کے پہاڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا. پھر اس نے دیکھا کہ آگ پتھروں کو بھی پگھلا دیتی ہے. اس نے سوچا کہ آگ کی طاقت زیادہ ہے تو آگ اس قابل ہو، اس کی پرستش کی جائے. اس نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. پھر اس کے مشاہدے نے اس کو جتلایا کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. سوچا جب سمندروں سے گزرا، دیکھا اتنا پانی، آگ کتنی بھی ہو اتنے پانی کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی.
اس نے پانی کی سمندروں کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اس نے یہ دیکھا کہ چاند جب شباب پہ آتا ہے تو سورج پر بھی، سمندر پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ سمندر میں مد و جزر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جوار گھاٹے کا عالم ہوتا ہے، سمندر بھی بے قابو ہو کر ساحل پر چڑھ دوڑتا ہے۔ اس نے سوچا کہ چاند اتنے فاصلے سے، اتنی دوری سے اگر سمندر پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر چاند کی طاقت زیادہ ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جبین نیاز کو چکایا جائے۔ اس نے چاند کی عبادت شروع کی۔ پھر اس نے دیکھا کہ چاند سمندر کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے، مان پڑ جاتا ہے، اس کے اندر وہ چکا چوند پن نہیں ہے، وہ خیرگی نہیں ہے، وہ آب و تاب نہیں ہے جو سورج میں ہے۔ تو اس نے سوچا سورج اس قابل ہے، اس کو خدا مانا جائے۔ وہ سورج کی عبادت میں مشغول ہوا۔ پھر اس کو پتا چلا کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ میں نے آج تک جس کی عبادت کی تھی، جس کو سجدے کیے تھے، وہ سب اس کے اشاروں کے منتظر دکھائی دیتے۔ میں نے پتھروں کو خدا مانا تھا، پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آگ کی پرستش کی تھی، آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے۔ میں نے پانی کو معبود تصور کیا تھا، پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے چاند کو سجدے کیے تھے، چاند اس کے اشارے پہ دو رخ ہو جاتا ہے۔ میں نے سورج کی پوجا کی تھی، سورج اس کے اشارے پر الٹے پاؤں چلا تھا۔ اس نے سوچا پھر یہ ہستی اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، وہی معبود ہوگی، وہی مسجود ہوگی۔ اس کی عبادت کا تصور لے کے، اس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں لے کر جب اس کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا وہ تو خود پہلے سے کسی کے سامنے یارو پھر اس پر ایمان و آگہی کے دروازے کھلے۔ اس نے سوچا کہ ایسی ہستی کہ کائنات جس کے اشارے چشم و ابرو کی منتظر دکھائی دیتی ہے، اگر وہ جس کے سامنے سجدریز ہے پھر اس سے بڑھ کر خدا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ معبود کون ہو سکتا ہے؟ یارو تلاش کا ذریعہ درست ہو تبھی تلاش کسی منطقی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ جب تک انسان اپنے حواس و اعصاب پر، اپنی آنکھوں پر اعتبار کرتا رہا، اپنی عقل پر انحصار کرتا رہا، بھٹکتا رہا، گمگشتہ منزل رہا، جب بارگاہ رسالت میں پہنچا اسے ہدایت کا راستہ ملا۔ اور یہاں پر بہت بربحل اور برموقع ہے۔ آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ آپ ذرا سوچئے ہمارا یہ جو دعویٰ ہے اللہ کے سوا کوئی اور خدا، کوئی اور الہ نہیں، یہ کیا پاکستان کے بارے میں ہے کہ پاکستان میں کوئی اور معبود نہیں؟ شاید امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں کوئی اور خدا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ساری دنیا میں کوئی اور معبود نہیں۔ چلو یہ جو دنیا ہے، یہ جو اس کرۂ ارض ہے، یہ جو زمین ہے جس پہ ہم رہتے بستے ہیں، یہاں پر کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، کہکشاؤں پر کوئی اور خدا ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں۔ یارو ہمارے اس کہنے کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ کیا ہم نے چاند سورج پر جا کر دیکھا ہے؟ آپ غور کیجئے، اگر آپ کے علاقے میں کسی ریموٹ ایریا میں، دور افتادہ علاقے میں کوئی شخص ہو جس نے کبھی اپنی یونین کونسل کی جورسڈکشن سے باہر قدم نہ رکھا ہو، اور اتفاقاً اسے موقع ملے لاہور جانے کا، اور لاہور میں جا کر جب وہ مینار پاکستان کو دیکھ کر آئے تو ایک ایک کو پکڑ کے بتائے، تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اللہ اکبر، اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ بیچارہ اس کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے، دنیا اس نے دیکھی نہیں ہے، یہ کنویں کا مینت ہے، اتفاقاً لاہور سے ہو کے آ گیا تو کہتا ہے مینار پاکستان دنیا کا سب سے اونچا مینار ہے۔ اگر کبھی فرانس گیا ہوتا اور پیرس میں ایفل ٹاور دیکھا ہوتا
کبھی امریکہ میں جا کر شکاگو ٹاور دیکھا ہوتا، کبھی جرمنی میں فرینکفرٹ ٹاور دیکھا ہوتا، کبھی جاپان میں ٹوکیو ٹاور دیکھا ہوتا، تو اس کو پتا چلتا کہ دنیا میں کتنے اونچے اونچے ٹاور، کتنے اونچے اونچے مینار ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بچہ سا لگتا ہے۔ یارو اگر کوئی دیہات کا رہنے والا اتفاقاً لاہور ہو کے آئے اور مینار پاکستان کو دنیا کا سب سے اونچا مینار کہے، اس کا مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو اور کہتے ہو یہ کنویں کا مینڈک ہے، اور خود جہاں سرائے عالمگیر میں بیٹھ کر کہتے ہو اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، اس کائنات کے ایکسپینس کا، اس کی وسعت کا کچھ اندازہ ہے؟ یارو جہاں پر فاصلے میلوں اور کلومیٹرز میں نہ ناپے جا سکیں بلکہ لائٹ ایئر سے فاصلے ناپے جاتے ہوں۔ اب جو فزکس پڑھنے والے بچے ہیں اسکول کالج کوئی، وہ تو سمجھ گئے، لیکن جو مجھ جیسے ہیں انہیں بتاتا چلوں، لائٹ ایئر نوری سال، وہ سوچتے ہوں کہ شاید کسی بزرگ کی مناسبت سے نوری سال، نورانی سال کہہ دیا ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس سے فاصلے کیسے ناپے جا سکتے ہیں؟ بھئی اس سے تو وقت ناپا جاتا ہے نا، میں 20 سال کا ہوں یا 50 سال کا ہوں یا 80 سال کا ہوں، کوئی گز لے کے کھڑا ہو جائے دودھ ناپنے کے لیے، کیسے ممکن ہے؟ تو یہ سالوں سے فاصلے کیسے ناپے جا سکتے ہیں؟ حضرات مکرم، روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل فاصلہ طے کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں۔ اب ذرا کیلکولیٹ کیجئے کہ ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ جتنا فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے اسے ایک نوری سال کہتے ہیں۔ اور یہاں پر فاصلے ناپے جاتے ہیں، وہ فلاں ستارہ اتنے کروڑ نوری سال کے فاصلے پہ ہے، روشنی اتنے کروڑ سال سفر طے کرتی رہے تب جا کر ہم تک پہنچتی ہے، اور وہ ستارہ جس کی روشنی آ رہی ہے وہ کائنات کے سرے پر نہیں ہے، اور یہ دنیا بھی کائنات کے دوسرے کنارے پر نہیں ہے۔ یارو درمیان میں فاصلے ایسے ہو جس کو نوری سالوں سے، کروڑوں نوری سالوں سے ناپا جاتا ہو، اور ہم یہاں بیٹھ کر کہیں اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں۔ اس کلمے کا وزن کیا ہے؟ ہمارے اس ایمان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ کوئی بھی جھٹلا دے، تردید کر دے، تکذیب کر دے، پوچھ لے کہ میاں تم کہتے ہو اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تم نے کیا چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا کہکشاؤں کا سفر کیا ہے؟ کیا اس کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ اللہ ہے۔ جب تو ان سے کہہ دے گا اور پھر یہ کلمہ پڑھیں گے، میری توحید کا، میری وحدانیت کا اقرار و اعلان کریں گے، اور پھر اگر کسی نے ان کی تردید کرنے کی کوشش کی، تکذیب کرنے کی کوشش کی، جھٹلانے کی کوشش کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میں اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہتا، اگر میں یہ دعویٰ کرتا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اس کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، تو تم مجھے جھٹلا سکتے تھے کیونکہ میں نے اس کائنات کو دیکھا نہیں، لیکن جس ہستی کے کہنے پر میں گواہی دے رہا ہوں، ارے انہوں نے تو ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، یارو کوئی معمولی دعویٰ تو نہیں ہے، کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اس ساری کائنات میں کوئی اور پوجا کے قابل نہیں ہے، کوئی اور پرستش کے لائق نہیں ہے، بس معبود اور الہ ہے تو بس وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کیا جاتا، تو دلیل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ، کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ارے وہ جو وحدہ لا شریک ہے نا، اسی کا بھیجا ہوا جو اس نے جس کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم اس کی دی ہوئی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہاں سے میں اپنے موضوع کی طرف راستہ تلاش کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات اور کہتا چلوں، حضرات مکرم، لوگ نبی کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن چلیے آیت کریمہ پر گفتگو شروع کریں اور وہیں سے اس موضوع کی طرف آئیں۔ یا ایھا النبی، نبی ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا کوئی مطلب ہوگا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں، عربی کی لغت اٹھا کے دیکھیں، تو آپ
آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ درد سر مول لیں گے؟ لیکن میں ایک بہت ہی آسان نسخہ بتاتا ہوں. عربی تو ہمیں جتنی آتی ہے سو آتی ہے، لیکن ماشاءاللہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ کر انگلش کی شدت اچھی ہوتی ہے. میں تنقید نہیں کر رہا، میں سیدھی سادی زمینی حقیقت بیان کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے اس مجمع کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو مجھے بتا دیں گے کہ نبی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. پروفٹ. ٹھیک ہے، پروفٹ یہ کوئی اتنا ریئر لفظ نہیں ہے، اتنا اجنبی لفظ نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے نبی کو عربی میں پروفٹ ہے. یارو آپ کے پاس موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، اور موبائل میں آج کل ڈکشنری انسٹالڈ ہے، تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور آپ کو کسی مولوی کا انتخاب کرنے کی بھی حاجت نہیں. اپنے موبائل کے ڈکشنری کھولیے اور اس میں پروفٹ کا لفظ ٹائپ کیجئے، PROPHET، اور اس کا مطلب دیکھیے. یہیں پر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے مطلب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ one who tells about the future, the unseen، جو مستقبل کے بارے میں، اندیکھی دنیا کے بارے میں بتائے، وہ پروفٹ ہوتا ہے. آپ یہیں بیٹھ کر اپنے موبائل سے آپ ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں ہے. یارو نبی عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کی لغت میں اٹھا کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے. اور یار لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا پتہ نہیں. یعنی یہ حماقت کی انتہا ہے کہ آدمی اپنی کہی ہوئی بات کو خود نہ سمجھتا ہو. یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے جیسے کوئی کہے کہ وہ شخص جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، وہ تو بہت ہی بدشکل ہے. یا کوئی کہے کہ وہ جو بہت پرہیزگار اور نیکوکار ہے، وہ تو بڑا گنہگار ہے. یا کوئی کہے کہ وہ جو سخی ہے، فیاض ہے، وہ تو بڑا کنجوس ہے. تو آپ بھی کہیں گے یارو ہوش میں لاکھوں لوگوں کو عقل کی بات کرو. اگر وہ خوبصورت ہے تو بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بدصورت ہے تو خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نیکوکار ہے تو بدکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بدکار ہے تو نیکوکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سخی ہے تو کنجوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کنجوس ہے تو سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی ہے تو غیب سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر غیب سے بے خبر ہے تو یارو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد. یارو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے. جنت و دوزخ کو مانتے ہو؟ کبھی سیر کرنے گئے ہو؟ شادی کے بعد ہنی مون کا ارادہ کیا ہو جنت میں جاتے؟ یا سردی کا موسم ہے، آپ تاپ نے ادھر کا رخ کیا ہو؟ کبھی فرشتوں سے ملاقات ہوئی؟ آپ کا کوئی ڈیلیگیشن کیا ہو نیگوشیشنز کے لیے؟ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کبھی نہیں. لیکن مانتے تو قیامت ابھی برپا نہیں ہوئی، لیکن آئے گی تو صحیح، مانتے ہیں. کبھی جبریل وغیرہ کے آپ کے پاس آئیں گے؟ اور میرا خیال ہے آئیں گے بھی نہیں. لیکن قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تو یارو اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہو، جنت کو نہیں دیکھا مانتے ہو، دوزخ کو نہیں دیکھا مانتے ہو، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہو، قیامت کو نہیں دیکھا مانتے ہو. وہی تمہارے پاس نہیں آئی، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو. دلیل کیا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. میرے آقا کریم خبر دیتے ہیں اللہ ہے تو ہم مانتے ہیں. سرکار خبر دیتے ہیں جنت و دوزخ ہے تو ہم مانتے ہیں. سرکار خبر دیتے ہیں فرشتوں کا وجود ہے تو ہم مانتے ہیں. سرکار خبر دیتے ہیں قیامت آئے گی تو ہم مانتے ہیں. یارو ذرا سوچو تو صحیح، جس کی دی ہوئی خبر پر تمہارے ایمان کا دار و مدار ہے، اسی کو بے خبر مانتے ہو. اور اگر وہ بے خبر ہے تو تمہارے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے انبیاء کرام جو تشریف لاتے ہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لیکن ان کا اصل ٹارگٹ، اصل ایم، اصل ہدف وہ دنیا ہوتی ہے یا آخرت ہوتی ہے؟ آخرت. وہ اس لیے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ کافروں کو ہم سے زیادہ بہتر طریقہ آتا ہے. آپ ان کے ممالک دیکھ لیجیے، ان کے شہر دیکھ لیجیے، ان کا نظم دیکھ لیجیے، ان کے سسٹم دیکھ لیجیے، پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. انبیاء کرام تشریف لاتے ہمیں آخرت کے بارے میں بتا دیا کہ دنیا تو دو روزہ ہے، ارے یہاں پر زندگی اس طرح گزارو کہ آخرت سمجھ جائے.
اگر کوئی خدا نہ خواستہ پورک کھائے، سور کا گوشت کھائے، تو دنیا میں اس کو کوئی نقصان بظاہر نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جی وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا ایسا ہوتا ہے، وہ تو لذت سے ہم کنار ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ تو آخرت میں نکلے گا نا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث کیوں فرمایا کہ وہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتائیں، یہ بتائیں کہ یہاں پر اگر نماز، دیکھو اگر دنیا میں نماز نہ پڑھیں تو دنیا کا تو کوئی نقصان نظر نہیں آتا، بلکہ بظاہر فائدہ ہی ہوگا۔ نیند آ رہی تھی، نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا، بے آرام ہونا پڑے گا، اگر ذرا نیند پوری کر لیں گے ذرا حشاش بشاش ہو جائیں گے، فزیکل فٹنس کے حوالے سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر چیزوں کی طرف جناب ہم پائی جوڑتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، رقم آتی ہے تو اب کہتے ہیں زکات دو، اگر ہم زکات نہ دیں تو مال ہمارے پاس رہے گا، ہماری ضرورتوں پہ خرچ ہوگا، ماشاءاللہ ہم زیادہ بہتر انداز سے زیادہ لگزوریس لائف گزار سکیں گے، زیادہ پرتعیش زندگی گزار سکیں گے۔ ظاہراً تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے نا، لیکن اس کا نتیجہ تو آخرت میں نکلے گا۔ تو یارو انبیاء کرام کو اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتائیں؟ یہ تو کوئی ڈسپیوٹ کی بات نہیں ہے، کوئی متنازع بات تو نہیں، کوئی فرقہ وارانہ بات تو نہیں۔ انبیاء کو اللہ نے مبعوث فرمایا کہ وہ آخرت کے حوالے سے ہمیں بتائیں اور رہنمائی فرمائیں، یہی مقصد بعثت ہے۔ اب یہ بتاؤ آخرت غیب ہے کہ نہیں ہے؟ غیب ہے۔ تو اللہ نے انبیاء کو تو مبعوث اس لیے فرمایا کہ وہ آخرت کے بارے میں بتائیں، غیب کے بارے میں بتائیں۔ اور یارو اگر کوئی انبیاء کے علم غیب پر سوالیہ نشان لگائے تو وہ انبیاء کے مقصد بعثت پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ انبیاء کو مبعوث ہی اس حوالے سے کیا ہے، مقصد بعثت جو ہے مشکوک ہو جائے گا۔ یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد بھی عربی زبان کا ایک لفظ ہے، علماء اہل سنت سے اس کا ترجمہ پوچھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے حاضر و ناظر، لیکن یہ ترجمہ ہم اگر دوسروں کے سامنے کہیں تو وہ چڑ جاتے ہیں، انہیں مرچیں لگ جاتی ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، آپ خواہ کے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، اور آپ وہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے جو جنینی بس ہے، جو سب مانتے ہیں کہ شاہد کہتے ہیں گواہ۔ چلیے مان لیا، ہم جھگڑا نہیں کرتے، جو آپ نے کہا وہ مان لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس پر گواہ بنایا؟ قرآن مجید میں یہاں اس آیت میں مذکور نہیں ہے کس پر گواہ بنایا، لیکن میرا خیال ہے اتنی رہنمائی تو عقل بھی کرتی ہے کہ گواہی اسی پر دی جائے گی جس سے کوئی میل ملاقات ہو، جس سے کوئی ربط ضبط ہو، جس سے کوئی تعلق ہو، جس کی طرف بھیجا گیا ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھیجا گیا ہو جنوب والوں کی طرف اور گواہ بنایا جائے شمال والوں کو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو جس کی طرف بھیجا ہوگا اسی پر گواہ بنایا ہوگا۔ تو کس کی طرف بھیجا؟ یارو اپنے بھیجے پہ زور نہ ڈالو، جس کو بھیجا ہے اس سے پوچھ لو، جس نے بھیجا ہے اس سے۔ جس کو بھیجا گیا وہ ہستی بتا رہی ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تو ساری خدائی کی طرف بھیجا گیا، العالمین کی تمام کائنات کی طرف بھیجا گیا، اور بھیجنے والا بھی بتا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ذرا العالمین اور اس آیت کے حوالے سے ذرا ایک آدھ بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ الحمدللہ اصحاب ذوق یہاں تشریف فرما ہے، اور جہاں پر کچھ کہنے سننے کا لطف آتا ہے جب کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو اور بات سمجھی جا رہی ہے، ورنہ اگر اپنا کہا تم آپ بھی سمجھے تو کیا سمجھے۔ مزہ کہنے کا تب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا علماء جانتے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا کہ رحمت بمانی راحم، یعنی رحم فرمانے والا، لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر میں اسے قرآن کے الفاظ پر محمول کروں، رحمت بنا کر بھیجا، تو اس سے لطف و لذت کے نئے سوتے پھوٹتے ہیں، نئے چشمے ابلتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے اگر آپ کے سامنے شربت ہو تو شربت میٹھا ہے، لیکن مٹھاس شربت نہیں ہے، شربت کے اندر مٹھاس ڈالی گئی ہے، مٹھاس علیحدہ ہے، شربت علیحدہ ہے۔
اگر ایک کتاب ہے تو دیٹ از کمپوز آف چیپٹرز، اب باب کے چیپٹر سے مل کے کتاب بنتی ہے نا، لیکن اس کے اندر جو چیپٹر ہے، جو باب ہے، وہ کتاب نہیں ہے، اس کو آپ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، اس کے مختلف رنگ ہیں، جو کپڑا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، اس کا رنگ علیحدہ چیز ہے، علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ فرماتا آپ کو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا تو پتہ چلتا کہ رحمت اور چیز ہے اور کرنے والا اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اے محبوب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت کو آپ کی ذات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، آپ کو تمام جہانوں کے لیے، العالمین کے لیے۔ اب علماء یہ بھی بتاتے ہیں عالمین جمع کا صیغہ، اس پر الف لام داخل ہو استغراق کا مطلب دیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا یہ تمام جہان، یہ ساری کائنات، یہ تمام خدائی، یہ زمین آسمان، یہ شجر، یہ حجر، یہ کوہ دریا، اور یہ جناب ذرہ و صحرا، یہ تمام کائنات، یہ جن ہو یا جانور ہو، فرشتوں ہو یا انسان ہو، یہ سب العالمین میں شامل ہیں۔ یہ تمام کائنات العالمین کے عموم میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے ذہن میں سوالوں کے لیے عجیب بات کر دی رحمت، اور ہے بھی نفی اسبات کا انداز، وما ارسلناک، بھیجا ہی نہیں الا رحمت للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ وہی کلمے کا انداز، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ما سوى المذکور کی نفی، کوئی اور معبود نہیں، یہاں پر سرکار رحمت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ تو اب خواہش پیدا ہو کہ سرکار پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، کسی کو استاد بھی ہیں، کسی کے باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ تو یارو بڑا آسان سا جواب ہے، اللہ گویا یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میرا محبوب تم میں سے کسی کا ہمسایہ بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، کسی کا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور کسی کا دوست بھی ہے، کسی کا مربی بھی ہے، معلم بھی ہے، وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، لیکن ہر حال میں وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھا، ایک نقطہ اور ذہن میں آ گیا، پتہ نہیں آپ کو آسانی سے ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن چلیے کہتا چلوں۔ فرض کیجئے کہ میں آپ کے پاس کسی شخص کو، اب میرے ذہن میں کوئی ایسا نام نہیں آ رہا جس کو آپ بھی یہاں جانتے ہوں، تو میں چلیے فرض کیجئے میں لاہور سے مولانا اقبال چشتی صاحب کو، مفتی اقبال چشتی صاحب کو میں بھیجتا ہوں کہ سرائے عالمگیر میں جو علماء ہیں ان کو جا کر میرا یہ پیغام دے دیجیے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ میں۔ کس کو بھیجا ہے؟ مفتی اقبال چشتی صاحب کو۔ کس کی طرف بھیجا ہے؟ سرائے عالمگیر کے علماء کی طرف۔ پتہ یہ چلا بھیجنے والا کوئی اور ہے، جس کو بھیجا ہے وہ کوئی اور ہے، اور جس کی طرف بھیجا ہے وہ کوئی اور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی طرف بھیجا ہے؟ العالمین کی طرف۔ پتہ چلا کہ اللہ اور ہے، جس کو بھیجا ہے وہ رسول مقدس وہ اور ہے، اور جن کی طرف بھیجا وہ العالمین وہ کوئی اور ہے۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کریم العالمین سے ماورا ہے۔ تو یہ بات ذرا مشکل سے ہضم ہوگی، ذرا اس کو سمجھانا پڑے گا، ورنہ یہاں پر لوگوں کو شرک کی بو آنے لگے گی۔ دیکھیے ویسے تو شب معراج کے حوالے سے آپ فضا تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو آپ دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب عرش الہی جو ہے وہ کائنات کی سرحد ہے، اور جب میرے آقا عرش الہی پر جلوہ فکر ہوئے تو وہ آپ کے قدموں کے نیچے ہے، سرکار اس سے بالا تر ہے۔ تو جب کائنات کی سرحد سرکار کے قدموں کے نیچے ہے تو سرکار اس کائنات سے ماورا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھا، اگر ابھی بھی کوئی کسر ہو تو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے، یارو یہ تمام کائنات میرے اللہ کی رب کی رحمت کی محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ہو، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، صحرا صحرا، بوٹا بوٹا، جو بھی ہے وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور اللہ نے رحمت بنایا ہے اپنے محبوب کو۔ تو یہ تمام کائنات جب اللہ کی رحمت کی محتاج ہے تو پتہ چلا میرے آقا کریم کی محتاج ہے۔ تو یارو جو اللہ کی رحمت ہے، اگر تم اس کو محتاجوں کی صفوں میں شامل دیکھو گے تو کیا سمجھو گے؟ جو رحمت ہے اس کو تم محتاجوں کی صفوں میں کھڑا کر دو، ان جیسا بنا لو، ان جیسا سمجھ لو، تو پھر اگر مگر تو ہوں گے، پھر سوال و جواب تو ہوں گے، پھر مناظرے اور مباحثے تو ہوں گے، پھر ذہن کے اندر خلیج تو ہوگی۔ یارو یہ مان لو اور یہ سمجھ لو
کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو مقام دیا ہے وہ ہماری فہم و فراست اور ہماری عقل و دانش اور اس کائنات کی ہر چیز سے بالاتر ہے۔ ایک سوال یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اچھا تو پھر صرف آقا کریم تو رسول نہیں ہے، باقی بھی تو رسول ہیں، پھر تمام رسولوں کا پھر یہی مقام ہوگا؟ اصل کا یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ باقی تمام رسولوں کو العالمین کی طرف نہیں بھیجا گیا، بھئی وہ تو اپنے علاقے میں اپنے قوموں کی طرف اپنے زمانے میں بھیجے گئے ہیں۔ العالمین کی طرف جس کو بھیجا گیا وہ صرف میرے اور آپ کے نبی ہیں، وہ کوئی دوسرا نبی نہیں، کوئی دوسرا رسول نہیں، اس لیے یہ خصوصیت صرف اور صرف میرے آقا کریم کے ساتھ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ بھی خامخواہ کی باتیں بناتے ہیں، قرآن جو ہے فصاحت و بلاغت کا معیار ہے اور حسن کلام حسن بیان وہ تشبیہات اور استعارات کے بغیر سجدہ نہیں ہے، بنتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر العالمین کا لفظ استعمال کر لیا تو آپ نے جناب وہ لغت پکڑ کے اور العالمین کی وہ نحوی بحث لا کے اور جناب کہنا شروع کر دیا وہ ذرے ذرے کے لیے رحمت، وہ قطرے قطرے کے لیے رحمت، وہ بوٹے بوٹے کے لیے رحمت، وہ صحراؤں کے لیے، دریاؤں کے لیے، سمندروں کے لیے، زمینوں کے لیے، آسمانوں کے لیے رحمت۔ یہ تمام باتیں یہ بیتوکی باتیں ہیں، اس لیے کہ رحمت تو جانداروں پہ ہو سکتی ہے، بے جان پہ کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ تو اگر اللہ نے رحمت کا لفظ یہاں پہ العالمین کا لفظ استعمال فرما لیا ہے تو اس کو قرآن کی فصاحت و بلاغت کے پس منظر میں ذرا دیکھیے، دوسرے کلام کے لیے رب کائنات نے یہ لفظ ارشاد فرما دیا اور آپ جناب پکڑ کے بیٹھ گئے، نہیں جناب وہ العالمین کے لیے رحمت ہے اور جناب قطرے قطرے ذرے ذرے کے لیے۔ یہ بتاؤ ذروں پر قطروں پر کوئی رحمت کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی پتھر پر رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، جب رب کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، تو وہ رب ہے العالمین کا، ٹھیک ہے نا، رب العالمین کا، اور جو العالمین کا رب ہے وہ فرماتا ہے میں نے آپ کو رحمت بھی العالمین کے لیے بنایا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، پالنے والے کو کہتے ہیں۔ تو بے جان چیزوں کو پالنے کا کوئی مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ آپ کسی پتھر کو گود لیں، اس کی پرورش فرمائیں، کسی اچھے سے اسکول میں داخلہ بھی دلوا دیں، پھر اس کے سر پہ سہرا بھی سجا دیں، ممکن ہے؟ یارو کسی پتھر کے لیے، بے جان چیزوں کے لیے پالنے کا مفہوم بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سمجھ میں آئی یا نہ آئی یہ کوتاہی ہوگی تو ہماری سمجھ کی ہوگی نا۔ لیکن ہمیں تو اللہ کا فرمان ماننا ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، ہم مانتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یارو اس پر اعتراض نہیں کرتے تو وہ بھی تو اسی رب نے فرمایا ہے نا کہ میں نے اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا تو ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی مرشدی، یا نبی، یا نبی، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اللہ کی طرف بات سے بات چلتی ہے اور دور نکل جاتی ہے، پھر میں رخش خیال کو کھیر کھار کے واپس لاتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اب شاہد کا مطلب گواہ، کس پر گواہ بنایا؟ جس کی طرف بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ العالمین کی طرف، یعنی میرے آقا کریم تمام کائنات پر گواہ۔ یہاں پھر عقل میں اگر مگر، پھر مکڑی کے جالے، پھر سوال و جواب، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص ہو، ایک فرد ہو، ایک ذات ہو، ایک ہستی ہو اور مولا تمام کائنات پر گواہ، ماضی پر بھی، حال پر بھی، مستقبل پر بھی، زمینوں پر بھی، آسمانوں پر بھی، انسانوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، جنوں پر بھی، جانوروں پر بھی، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی۔ مولا یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ بات ماننے کے لائق محسوس نہیں ہوتی کہ ایک شخص، ایک فرد اس تمام کائنات پر گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یارو یہاں پر قرآن کی فصاحت سامنے آتی ہے۔ اللہ نے کلام شروع فرمایا یا ایھا النبی سے، محبت بھرا کوئی اور لقب ارشاد فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے یا ایھا النبی کہہ کے بتا دیا کہ جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ نبی ہے، اور نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے۔ تو اگر میرا محبوب ایک جگہ بیٹھ کے تمام کائنات کی خبر دے دے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو اس کے منصب کا تقاضا ہے۔
وہ نبی ہے نا، وہ غیب کی خبر دینے والا ہے. اور بات جہاں ختم نہیں ہوئی، انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب تجھے گواہ بنا کر ہم نے بھیجا ہے. یہ دعویٰ تیرا نہیں ہے کہ تو خود گواہ بن کے آ گیا ہے، یہ فرمان تو میرا ہے نا، میں نے گواہ بنا کے بھیجا ہے. اے محبوب اب اگر کسی کو اعتراض ہو تو تیری عظمت پر اعتراض نہ کرے، میری قدرت پر اعتراض. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. اچھا، درمیان میں حاضر و ناظر کی ایک ترکیب آئی تھی، ذرا اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دوسرے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی ینگسٹرز، کچھ نوجوان آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جناب قاضی صاحب یہ بتائیے، آپ جب حاضر و ناظر مانتے ہیں نبی کریم کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں وہ سرکار ہر جگہ ہے. اچھا، تو ہر جگہ ہے تو جو موجود ہو اس کے آنے کا کیا تصور ہے؟ کہ آپ یہاں اس محفل میں تشریف فرمائیں اور میرا خطاب سماعت فرما رہے ہیں. آپ سے کوئی آپ کے کان میں کوئی کہے کہ چلیں گے فلاں مسجد میں، سرائے رنگین کی مسجد میں حامی سے ایک آدمی آئے ہوئے ملتان سے تقریر کرنے چلے، چل کے سنتے ہیں، تو آپ کہیں کہ آئے تو بیٹھے ہیں، اب کہاں جائیں؟ پھر مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، سن تو رہے. تو جو پہلے سے موجود ہو وہ آ نہیں سکتا، تو موجود ہے. لیکن آپ ہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آقا کریم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں تشریف لے گئے. پھر آپ گجرے مبارکہ میں ہوتے تھے تو آپ مسجد میں در و فکر ہو جاتے تھے. کبھی آپ بازار میں، کبھی قبرستان میں، کبھی ویرانوں، کبھی غزوات کے سفر پر تشریف لے گئے، کبھی زمینوں سے آسمانوں پر، کبھی آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لائے. تو یہ آنا جانا تو اسی کے لیے ممکن ہے جو پہلے نہ ہو. جو پہلے سے موجود ہو اس کے آنے کا کیا سوال ہے؟ یہ تو بیتو کی بات ہے. یارو، میں نے اس مسئلے کو جس طرح سمجھا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. دیکھیے، حاضر و ناظر دو مختلف الفاظ ہیں، حاضر اور ناظر. ان کا علیحدہ علیحدہ مطلب ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے، مسئلہ آسان ہو جائے گا. حاضر اس شخص کو کہتے ہیں جو ہو، اور ناظر جو دیکھتا ہو. ناظر دیکھنے والے کو کہتے ہیں. میں ناظر ہوں، دیکھ رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے بینائی دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو میں ناظر ہوں. کہاں تک ناظر ہوں؟ جہاں تک میری نگاہ کام کرتی ہے. یہ آپ نے ماشاءاللہ ان کی کرسی کو شاندار خوبصورت مسجد بنائی ہے، میں اس کے در و دیوار کو دیکھ رہا ہوں، میں ناظر ہوں. یہاں پر آپ نے یہ ڈیکوریشن کی ہے، یہ تمام چیزیں یہ آپ نے لٹکائی ہیں، میں ان کا بھی ناظر ہوں. یہ باہر آپ نے جناب پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں، وہ آپ دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کا ناظر ہوں. لیکن حاضر کہاں تک؟ بھئی اگر یہ چھت نہ ہو اور میں چاند کو دیکھوں تو چاند کا ناظر ہوں کہ نہیں؟ لیکن کیا چاند پر حاضر نہیں ہوں؟ نہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ناظر تو وہاں تک ہوں جہاں تک دیکھتا ہوں، حاضر کہاں تک؟ دیکھیے، مسجد کے دروازے کھلے گئے، میں اگر چاہوں کہ دروازہ بند کر دیا جائے تو وہاں جو دوست بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا بھائی ذرا ہاتھ بڑھا کے ذرا دروازہ بند کر دیں. وہ اگر مجھے کہیں کہ قاضی صاحب آپ بھی تو یہاں اس محفل میں موجود ہیں، آپ خود بند کر دیجیے، آپ کوئی لاٹ صاحب ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں آپ خود بند کر. میں کہوں گا بھائی مجھے تو اٹھ کے وہاں تک آنا پڑے گا نا، آپ تو ہاتھ بڑھا کے بند کر دیں گے، آپ مہربانی کریں آپ بند کر دیں. پتہ چلا کہ میں دروازے کا ناظر تو ہوں، دیکھ رہا ہوں، لیکن حاضر نہیں ہوں، ورنہ بند بھی کر دیتا. اب یہ ماشاءاللہ آپ نے ویڈیو کیمرہ رکھا ہوا ہے سامنے، اگر میں چاہوں کہ جناب اس کی پوزیشن چینج کر دی جائے تو یہاں پر جو دوست بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا کہ بھائی یہ ذرا رکاوٹ بن رہا ہے آڈینس کے اور میرے درمیان، اس کو ذرا ادھر کر دیجیے. کوئی کہے کہ آپ خود کر دیں، میں کہوں گا بھائی مجھے تو آپ اٹھ کے آنا پڑے گا نا، آپ تو وہیں بیٹھے ہیں، آپ ذرا کھسکا دیجیے اس کو. پتہ چلا کہ میں اس کا ناظر تو ہوں لیکن حاضر نہیں ہوں. یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت ٹکڑا لگایا ہوا ہے، میں اگر چاہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا لگ رہا ہے اس کو سیدھا کر دیا جائے تو میں یہاں سے بیٹھ کے نہیں کر سکتا، مجھے کہنا پڑے گا بھائی ذرا تھوڑا اس کا لیول ذرا چیک کیجیے. میں اس کا ناظر ہوں، حاضر نہیں ہوں. حاضر کہاں تک؟ میرا جسم اس منبر پہ ہے، ظاہر اس منبر پہ تو حاضر ہوں، میرا جسم لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہے، لیکن میں اس پر حاضر ہوں یا نہیں ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چاہوں تو اسے اٹھا کے پھینکوں. یہ علماء کرام ماشاءاللہ یہ تشریف فرما ہے میرے دائیں بائیں، مجھے عزت افزائی کی، میری عزت افزائی کی، عزت بخشی، مجھے منبر پر بٹھایا، خود ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے. میں ان کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوں، ان کی گود میں چڑھا بیٹھا نہیں ہوں، میرا جسم ان پر نہیں ہے،
لیکن میں ان پر بھی حاضر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے اپنی طرف کھینچ لوں. یہ آپ نے یہ گلدستہ سجایا ہوا ہے، بہت خوبصورت دیگر ایک پھول ہے. میرا جسم ان پر نہیں ہے لیکن ان پر بھی حاضر ہوں. چاہوں تو ایک پھول توڑ لوں. اسی طرح یہ آپ نے شیٹس بچھائی ہوئی ہیں، میرا جسم ان شیٹس پر نہیں ہے لیکن اگر میں چاہوں تو چادر سمیٹ لوں. ان پر بھی حاضر ہوں. اب یہ بتائیے کہ چادروں پہ میں حاضر ہوں، چاہوں تو سمیٹ لوں، لیکن یہاں سے اٹھ کر وہاں جا سکتا ہوں یا نہیں؟ جا تو سکتا ہوں. پتہ نہیں چلا کہ ناظر میں وہاں تک ہوں جہاں تک دیکھتا ہوں، اور حاضر میں وہاں تک ہوں جہاں تک میری دسترس ہے، جہاں تک میری رسائی ہے، جہاں تک میری پہنچ ہے. اور جو میرا ایریا آف ایکسس ہے، جو میری دسترس کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر میں نقل و حرکت بھی کر سکتا ہوں، میں آ جا بھی سکتا ہوں. یعنی میرا جسم ہر جگہ پہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات دسترس کی ہے، رسائی کی ہے، پہنچ کی ہے. یارو میرے آقا کریم کا جسد انور مدینہ المنورہ میں ہے، آپ کا جسم اقدس یہاں نہیں ہے. لیکن سوچئے میرے آقا کریم تمام کائنات کے ناظر ہیں، کیونکہ تمام کائنات سرکار کی نگاہ میں ہے اور تمام کائنات پر حاضر ہے، اس لیے کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی دسترس میں ہے. آپ کا جسم انور یہاں نہیں ہے، وہ مدینہ المنورہ میں ہے، آپ کے روضہ اکثر میں ہے، آپ کی قبر انور میں ہے، لیکن یہ جگہ بھی آپ کی دسترس میں ہے، اس لیے یہاں پر بھی حاضر ہے. اور سوچو آقا کریم نے باتوں کو پھاڑ کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ باتوں پر حاضر تھے نا. چاند کے 2 ٹکڑے کیے کہ نہیں کیے؟ تو چاند پر حاضر تھے نا. سورج کو الٹے پاؤں پھرایا کہ نہیں؟ تو سورج پر حاضر تھے نا. تو اگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند سورج پر حاضر ہے تو مدینے میں تشریف فرما ہو کر سرائے عالمگیر میں حاضر نہیں ہے. میری ایک مجبوری یہ ہے، آپ کے ذوق کو جیت دیکھ کے تو جی چاہتا ہے کہ سلسلہ کرام کو طول دیا جائے، لیکن یہ کہ میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے راتوں رات ملتان پہنچنا ہے اور میں بہرحال حاضر و ناظر نہیں ہوں. تو میری یہ مجبوری ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور جو باقی آیت پر کلام انشاءاللہ آئندہ ایک آدھ نکتہ، ایک آدھ نصیحت، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو جو عظمت عطا فرمائی، ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیے. سب کچھ اسی کے قبضے پر ہے، اگر کوئی نہ مانے تو مومن نہیں ہو سکتا. وہ جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. وہ قادر مطلق ہے، عزت دیتا ہے، وہ ذلت اس کے ہاتھ میں. لیکن اس کی سنت یہ ہے، عزت دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے ساتھ. اور یہ زور خطابت نہیں ہے، یہ جوش بیان نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے آشکار ہے. رب کائنات فرماتا ہے تم خیر امہ، تم سب سے بہتر